پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جلیل علماء گفتگو فرماتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مختص ہیں، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ مقصد قرآن کریم کو سمجھنا، اپنے اندر اتارنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم کو وہاں تک پہنچانا جہاں تک قرآن کریم اب تک نہیں پہنچا۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم جتنے شکر گزار ہو جائیں کم ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم ہمیں سمجھاتے ہیں یا قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سورہ انفال کی آیات 27 اور 28 پر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، جانتے بوجھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ خواتین و حضرات، اللہ کیا فرما رہا ہے، پھر اگلی آیت پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے جس میں اولاد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اولاد کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہیں اور بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مال اور اولاد صرف دنیاوی زینت ہیں، دنیاوی آرائش ہیں۔ لیکن یہاں ہم سوال یہ رکھیں گے، کچھ سوالات رکھیں گے کہ اہل ایمان سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو، تو وہ کون سی امانت ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونپی ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا یہ دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، کلمہ طیبہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ ایک امانت ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ہم نے قبول کیا کلمہ طیبہ کو، ہم نے دین کو قبول کیا۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے کہ یہاں امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے، اور امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ بنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امانتوں میں غداری، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو، ہمارے رویے کیا ہیں یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اللہ فرماتا ہے جان رکھو۔ اب یہاں پر جو ٹون ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آرائش ہے۔ اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہیں، بس کم نظری ہے ہماری کہ ہم چند چیزوں کو تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے، ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، مقبول نام، الحمدللہ پچھلے 12 برس سے پیام صبح میں تشریف لا رہے ہیں اور ہمیشہ
ہم شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انفال اور آیات 27 اور 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آرائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے شیخ صاحب کی خدمت میں کہ یہ اہل ایمان سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ قصص میں کس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ محترم شیخ صاحب ارشاد فرمائیے، قرآن کریم کی وہ آیات جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع کر رہا ہے اللہ، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کے مرتکب نہ ہو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرن۔ سورۃ الانفال کی 2 آیات آج ہماری زیر مطالعہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ بدر کے حالات پر بھی تبصرہ عطا فرمایا، ایک اہم نقطہ۔ دوسری بات، کیونکہ مدنی دور کے دوسرے ہی برس بدر کا میدان بھی سجا، اور یہی مدنی دور ہے کہ جہاں ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کا ایک گروہ بھی سامنے آ رہا ہے، جن کو منافقین کہتے ہیں۔ ٹیکنیکلی لیگلی تو وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مگر قرآن حکیم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ایمان کے ان جھوٹے دعوے داروں کو مختلف انداز سے قرآن حکیم جھنجھوڑتا ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جو جھنجھوڑنے کا انداز قرآن حکیم میں کہیں کہیں بلکہ کئی مقامات پر ہمیں ملتا ہے، یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑے اہم مقامات ہیں، کیونکہ آج ہم بھی دعوے تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ماننے کے، ہم اس کا ثبوت شاید پیش کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔
یہ جو ایمان کا دعویٰ عمل کا ثبوت مانگتا ہے اکثر و بیشتر وہاں پہ کوتاہی دکھائی دیتی ہے۔ اس تناظر میں یہ مقامات قرآنی ہم آج کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ البتہ یاد رہے جب ہم یا ایھا الذین آمنو کے ٹائٹل سے آیات کو دیکھتے ہیں، اور پوری سیریز ماشاءاللہ پیام صبح میں پیش بھی ہوئی، اور 89 آیات کا مطالعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ایک درجے میں، تو اس میں وہ تمام مقامات ہمارے سامنے آئے۔ البتہ یاد رہے کہ جب منافقین سے مخاطبت ہوتی ہے یا کہیں ان کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہوتا ہے تو الفاظ یہی ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنو کے۔ البتہ طرز عمل بتا دیتا ہے یا ٹون بتا دیتی ہے۔ طرز عمل تو بندوں کا بتاتا ہے کہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں، سچے دعوے دار ہیں، اور ٹون الفاظ کی بتاتی ہے کہ روئے سخن کن لوگوں کی طرف ہے۔ اس سے قبل بھی ایک آیت ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا فرمائی تھی، تم اے ایمان والو مکہ مکرمہ میں تھے، تمہاری تعداد بہت قلیل تھی اور لوگوں کی اکثریت تھی تمہارے مقابلے میں، تم خوف زدہ رہتے تھے، تم خوف زدہ رہتے تھے، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں اچک نہ لے جائیں یہ لوگ، تمہیں مٹا نہ دیں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں نصرت عطا فرمائی، پاکیزہ رزق میں سے تمہیں عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ البتہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے مہاجرین پکے ایمان والے ہیں، اور ان کے ساتھ دینے والے انصار مدینہ وہ تو پکے ایمان والے ہیں، انہوں نے تو شکر ادا کیا ہے اور انہوں نے تو گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ مگر اب مدینہ شریف آ جانے کے بعد معاملہ تھوڑا مکس ہو رہا ہے، ایمان کے نئے نئے دعوے دار بھی کچھ شامل ہو رہے ہیں، جو منافقین کا ٹولہ ہے وہ بھی قانوناً مسلمان قرار پاتا ہے، تو اب ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے دعوی اللہ کو ماننے کا، دعوی اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا، اور کرتے ہو خیانت کے معاملات، اور کرتے ہو آپس کے معاملات میں خیانت۔ اور اگلی آیت کریمہ ہم تفصیل سے ہم بات کریں گے، بتا دیا گیا یہ جو ممانع ہیں، یہ مال کی محبت ہے، یہ اولاد کی محبت ہے، جو رکاوٹ بن جاتی ہے ان امانتوں کے ادا کرنے میں، تو جان رکھنا یہ سارا عارضی معاملہ ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی وہ آخرت کا یقین اگر ہو تو بندہ محض ایمان کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ اس کا عمل بھی اس کے ایمان کے دعوے کا ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو مخاطبت ایمان والوں سے، البتہ ذہن میں رہے موقع کب کا ہے، مدینہ شریف کا ہے، ابھی بدر کا میدان بھی سج گیا، اس پر رہنمائی بھی آ چکی ہے، حق و باطل کی کشاکش کا سلسلہ جاری ہے، یہاں جان لگانے، مال لگانے، وقت لگانے، گھر بار کو چھوڑنے کے بھی تقاضے آئیں گے۔ تو اب جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں یا وہ پس و پیش کرنے والے لوگ ہیں یا جو فرار اختیار کرنے کی روش پر آ جانے والے لوگ ہوں گے، ان کو بھی ان ایڈوانس جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور میں نے عرض کرنا چاہا کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت، آپ نے انٹرو میں بڑی قیمتی بات بیان فرمائی، تھوڑا کھولیں گے آگے چل کر، ان امانتوں کی پاسداری آج ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپس کے معاملات میں امانت کی پاسداری کیا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور کئی مال اور اولاد، فتنے کا لفظ آیا، اس کو بھی کھولیں گے انشاءاللہ، کئی مال اور اولاد کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے ساتھ خیانت، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت میں اور بندوں کے ساتھ خیانت میں مبتلا تو نہیں، کئی آخرت کو بھلا تو نہیں بیٹھے؟ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم نکات ہیں جو اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو میں آنا چاہیے۔ تو یہ جو میں نے تھوڑا سا چاہا کہ ایک ذرا اوور ویو سا آج کی موضوعات کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں آیات کا جو خلاصہ ہے، جو اہم پوائنٹس ہیں، وہ آپ نے بیان فرما دی ہے، اور اہل ایمان کے حوالے سے بھی آپ نے بات فرما دی کہ منافقین بھی اہل ایمان میں شامل ہیں۔ مخاطبت جب ہو رہی ہے تو انہیں بھی شامل رکھا جا رہا ہے، لیکن انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم دعوت و ایمان کا کرتے ہو، تمہارے کام کیا ہیں؟ کہیں تم امانت الہی جو تمہیں دی گئی ہے، دین تمہیں دیا گیا ہے، کلمہ تمہیں دیا گیا ہے، قرآن تمہیں دیا گیا ہے، کہیں تم ان میں خیانت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہو؟ تو سوچو اس بات کو۔ تو میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرمائیں، وہ میں کچھ زیادہ بولنے لگتا ہوں، معاف فرما دیجئے۔ نہیں، وجہ ہے ہمارے ناظرین کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا فارمل پروگرام نہیں کہ اینکر صاحب جو ہے بس بہت دو چار باتیں کہیں گے، اس کے بعد جو اسپیکر ہے انہوں نے بہت کچھ بولنا ہے۔ میں کوشش بہت یہ کرتا ہوں کہ میں کم بولوں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نہیں، یہ تو ہمارا مشترکہ ہے، ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ کون کون سی امانتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں سونپی ہیں؟ ایک تو ہمارا عہد ہے، اور عہد الس، وہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں، لیکن میں نے جیسے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کلمہ طیبہ بھی
ایک عہد ہے، یہ امانت ہے، جی یہ جسم بھی ایک امانت ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. ارشاد. جی، بہت آپ نے بجا بات ارشاد فرمائی. ایک ہمارے ذہنوں میں امانت کا جو ایک معروف تصور ہے، کسی نے میرے پاس کچھ روپے پیسے رکھوائے، میں ایمانداری سے واپس کر دوں، ٹھیک. یہ بات بھی امانت میں شامل ہے. مجھ پر اعتماد کر کے کسی نے ایک شے میرے حوالے کی اور میں اس کو واپس کر دیتا ہوں. جی ہاں. یہ امانت کا تصور ضرور ہے، مگر یہ امانت کے وسیع تر تصور کا بہت ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ٹھیک. حدیث مبارک میں تو یہ بھی آیا المجالس بالامانہ، جی ہاں. مجلس میں گفتگو ہوتی ہے، خاص مجالس ہوتی ہیں، کمپنیز کی بیوٹی ممبرز کی مجلس ہوگی، میٹنگز ہوں گی، گورنمنٹ آفیسرز کی ہوں گی، فورسز کے لوگوں آفیشلز کی ہوں گی، تو ان کے اندر کی جانے والی باتوں کو بھی ان لوگوں تک ہی محدود رکھنا جو متعلق ہے، یہ بھی امانت کا تقاضا ہے. ٹھیک. حدیث میں یہ ذکر بھی ہے کہ تمہیں کسی نے کہا کہ میرا سلام فلاں کو پہنچا دو، تو یہ سلام پہنچانا بھی امانت ہے. یہ وسیع ہو رہا ہے تصور. اور جو آپ نے انٹرو میں بات بیان فرمائی اور ابھی سوال میں بھی آپ نے ذکر فرمایا، تو ہاں یہ میرا وجود، میں مالک تھوڑی ہوں اس کا، میں تو امین ہوں اس کا، میں اس کا کسٹوڈین ہوں، میں اس کا ٹرسٹی ہوں. مالک تو میرا اللہ ہے، اونر تو اللہ ہے، اونرشپ اس کی ہے، میرے پاس یہ امانت ہے. کل اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، جیسے پوری زندگی کے بارے میں وہ 5 سوالات جو آتے ہیں، یہ بندہ اپنی جگہ سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. ترمذی شریف کی روایت ہے، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ پوری زندگی کے بارے میں سوالات. تو ہاں یہ جسم کے اعضاء، یہ جسم کی صلاحیتیں، یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اسی طریقے پر اس وجود میں اللہ نے روح بھی ڈالی ہے، یہ روح میرے پاس امانت ہے. اور وہ جو آپ نے عہد الست کا ذکر کیا، سورۃ الاعراف آیت 172، حدیث مبارک میں اس موقع کا جو عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا، وہ تو ہماری روحوں سے لیا گیا. الست بربکم قالوا بلی. اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا، ہماری روحوں نے کہا تھا اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے. تو یہ جو روح اللہ نے ہم میں پھونکی، یہ بھی ایک امانت ہے. وہ جو وعدہ کر کے آئے، وہ بھی ایک امانت ہے. بندہ شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ایک امانت ہے. بندہ شعوری طور پر کہتا ہے سمعنا واطعنا، یہ بھی ایک امانت ہے. اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن حکیم کی امانت ہمارے پاس رکھی. ختم نبوت کے بعد کار رسالت کی ذمہ داری، پہنچانے والی ذمہ داری، پیش کرنے والی ذمہ داری، ختم نبوت کے بعد یہ کار رسالت والی ذمہ داری، یہ بھی امت کے پاس امانت ہے. وہ جو دین اللہ نے مکمل فرما کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو صرف انہوں نے پیش نہ کیا دعوت کے طور پر اور تبلیغ کے طور پر، بالفعل جس کو قائم اور نافذ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، وہ پورا دین وہ آج میرے اور آپ کے پاس امانت ہے. تو یہ سارے تصورات، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کار رسالت والی ذمہ داری، یہ روح کا معاملہ، یہ وجود کا معاملہ، یہ مال امانت ہے میرے پاس، یہ اولاد امانت ہے میرے پاس، کوئی اختیار میرے پاس اگر ہے وہ امانت ہے میرے پاس. اس سارے تصور کو دیکھیں تو پھر بتائیے زندگی کا کوئی گوشہ بچتا ہے کہ جو تصور امانت کے ذیل میں نہ آتا ہو؟ البتہ کیونکہ خود آیت کریمہ میں الفاظ اولاً یہ آئے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرو. تو ہاں ہم کہیں گے تمام جو حقوق اللہ سے متعلق معاملات ہیں وہ بھی امانت، اور اللہ نے دی جو روح ہے ہمیں وہ بھی امانت، اللہ نے جو کتاب دی وہ بھی امانت، اللہ نے جو دین دی وہ بھی امانت. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا؟ وہ جو دین کی ذمہ داری ہم پر ڈال گئے، کار رسالت ہمارے حوالے کر گئے، یہ وہ امانتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق ہیں، اور بجا طور پر یہ پوری زندگی میں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اس کو اور اگر سادہ کریں تو ان امانتوں کا تقاضا ہے کہ میں اللہ کا بندہ حتی الامکان بننے کی کوشش کروں، اور میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سچا امتی ہر آن بننے کی مکمل کوشش کروں. ان امانتوں کا تقاضا بندگی اللہ کی اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا سچا امتی بن کر ان کے بحاف پر کار رسالت کو انجام دینے کی کوشش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں یہ نقطہ بھی آپ نے واضح کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے ساتھ خیانت نہ کرو. تو دونوں کی خیانتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ نے اس میں ایک، حالانکہ اس میں مزید گفتگو ہو سکتی ہے لیکن آپ نے واضح کر دیا. بنیادی فکر کیا ہے؟ کیا
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرنے کا ذکر جو یہاں ہو رہا ہے، اس کو اگر ہم ایک سوال کی شکل میں رکھتے ہیں کہ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے با وفا رہو، اور با وفاؤں کے لیے اللہ کے پاس بہت اجر ہے۔ جی تو اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاداری جی وہ کیا ہوتی ہے؟ بجا آپ نے ارشاد فرمایا، اور اسی سے ایک حدیث مبارک مجھے یاد آتی ہے، بہت ہی قیمتی، بہت ہی مختصر، اور دین کیا ہے تو وضاحت دین بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت پیاری مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں، حضور نے فرمایا علیہ السلام الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام۔ عربی والا نصیحت، خیر خواہی کا نام ہے۔ لمن یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، وفاداری کا معاملہ، دونوں ترجمے مناسب ہیں۔ فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، مسلمانوں کے ائمہ حکمراں ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، اور وعامتہم عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ۔ تو دین کیا ہے؟ بڑی جامع حدیث مبارک ہے، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، صرف کیونکہ بات زبان پر آئی تو میں نے چاہا کہ اشارتاً اس حدیث کا ذکر بھی آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا بلکہ وفا کرنا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا رویہ اختیار کرنا، اس کے کیا تقاضے ہیں؟ بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے، جی والذین آمنوا اشد حبا للہ، للہ، البقرہ آیت 165، جو ایمان لائے ان کی شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے، اور یاد رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساتھ ساتھ رہے گی، ٹھیک، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ساتھ ساتھ رہے گی۔ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، جس نے رسول کی اطاعت کی علیہ السلام، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب بقیہ محبتیں نیچے رہیں گی، بقیہ اطاعتیں نیچے رہیں گی۔ تو بہرحال اللہ کے ساتھ وفاداری، محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے، محنتیں سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، تمام جہان والوں کا رب، جس کی انتہا کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر عبادت اللہ کی، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور عبادت کا تصور چند اعمال عبادت تک محدود نہیں، چند ریچولز تک، چند موڈز آف ورشپ تک محدود نہیں۔ اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، اس کی بندگی کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے، یہ تصور عبادت کلیئر رہنا چاہیے۔ پھر اللہ کی مرضی پر عمل کرنے کی کوشش اور اس کی مرضی کو جاری کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنے کی کوشش اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے قرآن حکیم 10 مرتبہ کہتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ تو اللہ سے وفاداری کیا؟ اللہ کو جو بات پسند ہے اس کو اختیار کرو اور اس کی مرضی کو جاری رکھنے کی کوشش کرو، اور اللہ کا جو بات ناپسند ہے اس سے بچوں اور اس کو مٹانے کی کوشش کروں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محبت کا تقاضا حضور کے ساتھ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہے۔ جان سے بڑھ کر اگر محبت ان سے نہیں، میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور ادب کا معاملہ آ جائے تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا ورنہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور کیا جی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت، جو حکم دے مانو، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا حکم دے لو اور مانو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ نہیں کہ 2022 میں بیٹھے، 21ویں صدی میں بیٹھے تو سود سے چھٹکارا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ملاوٹ کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، اور یہ وراثت میں اگر بیٹی کو حصہ، بہنوں کو حصہ دے دیا، میں تو بھوکا مر جاؤں گا، تو پھر رسول کی محبت کہاں چلی گئی؟ رسول پر ایمان کا تقاضا کہاں چلا گیا؟ میں نے اشارتاً 3 مثالیں دیں۔ تو رسول جو حکم دے اس کو مانو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور فقط اطاعت کافی نہیں، پیغمبر کی اتباع ضروری ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان سے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ اللہ کی محبت کے دعوے کے لیے ثبوت کے طور پر اللہ پیغمبر کی اتباع کا تقاضا کرتا ہے، اور پیغمبر کی اتباع پوری زندگی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ
انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں عرض کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ. تو بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے اتباع میں؟ وہ 23 برس کس کام میں لگے؟ اقامت دین کی جد و جہد، دعوت دین کی جد و جہد. کیوں آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا؟ 3 مرتبہ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 لیظہرہ علی الدین کلہ، اس زمین پر اللہ کے اس دین کو غالب کر کے پیش کریں. یہ طائف کی گلیاں، یہ ہجرت کی راتیں، یہ بدر کی تلواروں کا اٹھنا، یہ احد پہ 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانوں کا پیش کیا جانا، یہ گھر میں فاقوں کی اختیاری فقر کی کیفیت کا آ جانا، یہ پیٹ پر پتھروں کو باندھ دیا جانا اور 259 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جانا. خون اطہر مبارک ترین ہے پوری کائنات میں حضور کا علیہ السلام، بہے اگر وہ طائف کی گلیوں میں، بہے اگر وہ احد کے میدان میں، اور اللہ اگر بہنے دے تو یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ میرے پیغمبر کا خون بھی اس کام میں بہا ہے. یہ اتباع کا سب سے بڑا میدان ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی. اگر میں سم اپ کروں، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑھ کر محنتیں، اللہ کی بندگی 24 گھنٹے کوشش کرنا، اللہ کی مرضی پر عمل اور جاری رکھنے کی کوشش کرنا، اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنے اور ان کو مٹانے کی کوشش، امر بالمعروف نہی عن المنکر. پیغمبر علیہ السلام سے جان سے بڑھ کر محبت ہو. ادب کا معاملہ کہ ان کی آواز سے آواز بلند نہ ہو، ان کی کامل اطاعت کا معاملہ، ان کو بھی مطاع مانا جائے، ان کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جائے. ان نے جس بات کو کہہ دیا کہ ہاں کرو تو کرنا ہے، اور جس بات کو فرما دیا نہ تو اس سے رک جانا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر ایک ایک ادا کی پیروی. اور ٹاپ آف دا لسٹ 23 برس کی زندگی میں دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد میں پورے 23 برس آپ کے بیتے ہیں. اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ نے یہاں پر تلاوت فرمائی، اور وہ تقاضے جو ہمارے دین کے ہم سے ہیں. ان تمام چیزوں میں ایک صرف میں بات چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ فرما دیجئے کہ قرآن کریم ہر گھر میں موجود ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان گھرانہ ہو اور اس گھر میں قرآن کریم نہ ہو. قرآن کریم بھی ایک امانت ہے. جی جی جی. تو قرآن کریم کے ساتھ، اس امانت کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جتنی آیات آپ نے پڑھی اس میں سے چند مجھے یاد ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. کیا مجھے معلوم ہے کہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا مجھے معلوم ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن ترجمہ کیا مجھے معلوم ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ نے پڑھی قرآن کریم کی یہ آیت، تو مجھے معلوم تو ہونا چاہیے. تو یہ امانت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سونپ کر چلے گئے. ایک بات اسی ذیل میں ایک بات کہ کیا ہمیں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ ایک طرح سے اللہ کے رسول موجود ہے. بہت اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی. یہی حجۃ الوداع کے موقع پہ پیغمبر فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا جاؤں گا تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور روایات بھی ہم سب کے قائل ہیں. یہ قرآن چھوڑ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن زندہ معجزہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. معجزات اور بھی حضور کو عطا ہوئے، حضور تشریف لے گئے، وہ معجزات کا معاملہ وہاں رک گیا. مگر یہ قرآن قیامت تک امامت کرتا رہے گا. اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی جو آپ نے بیان فرمایا. کیا حضور اپنی نیابت کے لیے قرآن ہمیں عطا نہیں کر گئے؟ اللہ اکبر. ہاں، حضور کی ذات چلتا پھرتا مجسم قرآن اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور یہ عطا کر کے ہمیں گئے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اس کی وفاداری کے تقاضے، بارہا ہم نے گفتگو کی، برسوں سے اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے، اس قرآن کے حقوق کو ادا کیا جانا. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت قیمتی کتاب 1967 حالت اعتکاف میں مسجد نبوی میں اس کی تکمیل، اور اہل علم نے بھی اس کی بڑی تحسین فرمائی. 5 حقوق قرآن حکیم کے. نمبر 1 ایمان، زبان سے فقط نہیں دل سے بھی. اس میں اس پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی اس قرآن کو مانا جائے. نمبر 2 اس کی باقاعدہ تلاوت، معمول کے مطابق باقاعدگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، آداب کے ساتھ. نمبر 3 اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. آج ہم دنیا کا کوئی ٹیکسٹ بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، کوئی کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، کوئی ای میل بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، کوئی ایس ایم ایس بغیر سمجھے نہیں پڑھتے. اللہ کا کلام ہی رہ گیا. وہ جو برنارڈ شاہ نے کہا when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world, but when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world. میں جب قرآن پڑھتا ہوں اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں. برنارڈ شاہ کہہ رہا ہے.
اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں ان سے بدترین کوئی قوم نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناٹ ٹو نیم اینی ون. اگر آج ہمارے لیڈرز کو سورہ اخلاص پڑھنا نہ آتی ہو اور ہم دعویٰ کریں کہ مملکت خداداد ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کی تھی تو ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے دعووں کے اوپر. میں کراچی کے بعض ایسے یتیم بچے جو شیلٹر ہاؤس میں رہتے ان سے میں نے جملے سنے, سر وہ انکل کو ہمارے پاس بھیج دیں, ہم اما پارا ان کو پڑھا دیں گے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. ہم دنیا جہاں کی فیلڈ کے اندر ہمارا برین ڈرین تو ہو گیا, ہمارے بچے دنیا جہاں میں جا کر پڑھ رہے ہیں, ناسا کو سرو کر رہے ہیں, ورلڈ بینک کو سرو کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کو سرو کر رہے ہیں, بل گیٹس کو سرو کر رہے ہیں, آپ کے میرے ملک کے بچے جا کر. بٹ واٹ اباؤٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالی؟ قرآن کے میں الف بے نہیں آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 60 سال گزر جاتے ہیں, 4 سورتیں قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ. 60 سال گزر گئے, 4 ہی سورتیں ہمیں یاد ہیں, ترجمہ ان کا بھی ہمیں نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ در جو انیس صاحب آپ پیش کرتے ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے, وہ اللہ کے بندوں کس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں, کس گھر میں قرآن کا ٹرانسلیشن اویلیبل نہیں, کس گھر میں آج ایپس اویلیبل نہیں, اسمارٹ فون اویلیبل نہیں. آج تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعتبارات سے کاموں کو آسان کر دی ہے. جو ساری ٹیکنالوجی, گیجٹس, یہ اویلیبل ریسورسز کل ہمارے خلاف حجت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا ہمارے لیے ممکن نہیں ہمارے گھروں میں 3 آیات کا ترجمہ ہم پڑھ لیں, گھر والوں کو بٹھا کر ہم پڑھ لیں؟ کیا 5 کروڑ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں, آدھا گھنٹہ ان کے لیے مختص نہیں کیا جا سکتا؟ ان 5 کروڑ بچوں کو اکثر کو اسمبلی میں 15 منٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیا وہ قرآن بیان نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ہم اپنے دن کا آغاز اپنے آفیسز کے اندر 10 منٹ کے قرآن کے بیان سے نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ اس کے اندر اس کے لیے مشکل ہے. اور پھر ہم روتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. گویا اگر یہ, معاف کیجئے گا میری سختی کو, یہ غداری اگر اللہ کے کلام کے ساتھ ہم نے کی ہے, یہ بے وفائی اگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم نے کی ہے, تو آج ابھی ذلیل اور دنیا میں رسوائی ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہے. اگر ہم عروج چاہتے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا علیہ السلام, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن اللہ کی سنت تبدیل کبھی نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے, کنڈیشنل ہے بات, بشرطے کہ تم مومن ہو. اور وہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کے نتیجے میں. اور جوڑنے والی شیء قرآن. یہ قرآن اسی سورہ انفال جس کی آج ہم آیت 27-28 کا مطالعہ کر رہے ہیں, اسی انفال کی آیت نمبر 2 میں ہے, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. فرق کیا ہے جو آپ نے بجا فرمایا درد دل کے ساتھ, کیا مجھے سمجھ آ رہی؟ ٹھیک, مجھے سمجھ آ رہی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی قسم طلب اور تڑپ ضروری ہے, شرط لازم, اور سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو ایک ایک آیت میرے اور آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی. قرآن خود دعویٰ کر رہے ہیں اس بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس ترجیح ہے اول, اللہ ہے یا نہیں. آپ نے بات فرمائی نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ جو اہل ایمان, اور یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے کہ یہ اہل ایمان, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. جو آپ کے استاد اور ہمارے بھی استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے تھے, ٹوٹ کے محبت کرنے سے مراد ہے اللہ سے کچکچا کے محبت کرنا. تو یہ اللہ سے کچکچا کے محبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. یعنی وہ ہے کون پہلے ہی تو دیکھو ذرا. جی, آج وہ ہے نا, اللہ کا اگر تعارف حاصل نہیں ہے, اللہ کی اگر پہچان حاصل نہیں ہے, اللہ کی اگر معرفت حاصل نہیں ہے, اللہ معاف کرے ہم اس کو ویلیو نہیں دیں گے. پھر ٹھیک, ما قدر اللہ حق قدرہ, اور انہیں اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچاننے کا حق تھا. وہ کسی کمتر شے کے اندر رک کر رہ گئے. کوئی دیوی دیوتاؤں پر جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے, کوئی کرسی اقتدار پر مطمئن ہو جاتا ہے, کوئی مال و دولت پر مطمئن ہو جاتا ہے, کوئی حسین کسی چہرے پر مطمئن ہو کر محدود ہو جاتا ہے. وہ ذات جو خالق بھی, مالک بھی, محافظ بھی, کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والی بھی, اور میں محتاج در محتاج, فقیر در فقیر اسی کا ہوں. جتنا یہ احساس مجھے ہوگا اس کی محبت اور اس کی عظمت میرے دل میں پیدا ہوگی. پھر کچکچا کر اور تڑپ کر اور پورا ٹوٹ کر اس سے محبت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, آخری سوال, کیونکہ اگلا موضوع بھی ہے, میں چاہتا ہوں وہ بھی کور کیا جائے.
یہ جو آپ نے بات فرمائی نا وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ کیا انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے فقہا، وہ سب ہم تک قرآن کو پہنچاتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے بھی ہم جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کم از کم جمعہ کی نماز تو ہوتی ہے نا، کہ محلے کے لوگ اگر پورے مہینے نماز نہ پڑھیں، پورے ہفتے نماز نہ پڑھیں، جمعہ کی نماز میں نظر بڑا آئیں، اجتماع ہوتا ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اللہ کی قدر ہمیں وہ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ فرما رہا ہے کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ بس اسی بات کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ کو صرف جانتے ہیں یا حقیقتاً مانتے بھی ہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے اس کی صحیح معرفت کا حصول نہ ہونا، یعنی فہم دین کا ناقص تصور، فہم دین کا ناقص تصور، اور فہم مظاہر الہی، فہم آیات الہی کا تصور، وہ فہم اگر کم ہے تو اسی نسبت سے کچھ میرے ماننے کا تصور ہوگا، اور جتنا وہ فہم بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اتنا یہ یقین بڑھے گا۔ ہم جانتے ہیں اللہ کو، جانتے ہیں، we know about اللہ، لیکن کنوکشن کی کمی ہے غالب۔ جب تک قرآن کریم سے جڑاؤ پیدا نہیں ہوگا فہم دین ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے پیغمبر نے اس کے ذریعے دین سکھایا، اور اس کو بائی پاس کر کے کوئی سمجھے کہ مجھے دین سمجھ میں آ گیا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی آیات، اسی کی تلاوت، تزکیہ اسی کے ذریعے، تعلیم احکام کی تعلیم اس کے ذریعے، حکمت کی تعلیم اس کے ذریعے، دعوت اس کے ذریعے، بشارت اس کے ذریعے، انذار، وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ، بڑا جہاد اس کے ذریعے۔ حضور نے سارے کاموں کے لیے اس کو استعمال فرمایا، اور آج کو سمجھ کے کہا کہ قرآن کو بائی پاس کر کے میں اللہ کو پہچان لوں گا، میں دین کا فہم لے لوں گا، تو غلط فہمی ہے اس کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی فلسفیانہ بحثیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر قرآن گفتگو میں نہیں آ رہا تو تمام مباحث ایک طرح، بالکل، کہ آپ دین کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کو نہیں لا رہے۔ یہ ایک باریک بات ہے جو ہم بہت سی گفتگوؤں میں دیکھتے ہیں یہاں، کہ دین پیش کیا جاتا ہے لیکن قرآن کو ہٹا کر پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مسمرائز کر لیا جاتا ہے اپنی گفتگو سے۔ قرآن کو بیان کیا جائے، اللہ اکبر، اللہ خود راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ شیخ صاحب، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے مزید، لیکن اگلا موضوع بھی بہت اہم ہے، پھر وہی جو منافقین سے مخاطبت وغیرہ جو آپ نے بات فرما دی۔ اہل ایمان ہیں، گو کے منافق ہیں، کہ دیکھو کہ یہ مال اور یہ اولاد در حقیقت کیا ہے؟ فتنہ، آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس دینے کو بہت اجر ہے۔ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ جی، آپ کی اجازت سے پچھلی آیت میں صرف ایک مختصر نقطہ، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، جی، آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ بس اشارہ ہو جائے تاکہ بات آیت کے تعلق سے سامنے آ جائے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، نہ آپس کے معاملات میں خیانت کرو۔ آج کل تو جھوٹ بول کر پیسہ بنانا اور قرض لے کے بھاگ جانا اور دبا جانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، حالانکہ قرض بھی ایک امانت ہے، اور مقروض کی معافی نہیں ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ بس اشارتاً بات تھی۔ اچھا، ایک اور وضاحت ہو جائے، جب میں نے یس کرنا چاہا کہ پیچھے پس منظر میں منافقین کو بھی ذہن میں رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں۔ وہ حوالہ اس لیے دیا گیا، کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر جھنجھوڑا ان کو جا رہا ہے تو یہ ہماری طرف بھی روح سخن ہے اگر ہم خیانتیں کر رہے ہوں۔ ہم یہ کہہ کہ یہ منافقین کے لیے بائی پاس کر کے نہ نکل جائیں، ہم یہ دیکھیں وہ منافقین پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہے تو کیوں بھڑکا، اور وہ نفاق میں مبتلا ہوئے تو کیوں ہوئے، اور یہ سرزنش کا اگر انداز ہے تو آخر کیوں ہے۔ یہ بہت اہم ہے، ہم بائی پاس نہ کر دیں یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں، نہ یہ ہمارے لیے ہے۔ ان کا حوالہ اس لیے ہے کہ وہ بھی کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، لیکن اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، اور بعض جی آپ کی بات بلند ہوتی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین۔ آپ جو بات فرما رہے تھے بڑی اہم بات، کہ یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، یا قرآن کریم کے آئینے میں جب ہم اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھدا نظر آ رہا ہے یا روشن؟ ہاں، اور قرآن خود فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں، فی ذکرکم
اس میں تمہارا ذکر ہے. بجا آپ نے ارشاد فرمایا یہ الفاظ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. قرآن ایک آئینہ ہے. تمہاری تصویر اچھی نظر آئے اللہ کا شکر ادا کرو, اور اگر اس میں دھبا نظر آ رہا ہے تصویر میں تو اپنی تصویر کو درست کر لو, اپنے چہرے کو درست کر لو, اپنے اعمال کو درست کر لو. اب جو بات آئی کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ ہم اردو میں تو ذرا ہمیشہ نیگیٹو مفہوم میں لیتے ہیں. فتنہ بمعنی آپ نے ترجمہ بھی فرما دیا آزمائش. اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی. مال اور اولاد اس دنیا کی محبتوں اور وسائل کے دو بڑے بڑے سمبلز ہیں, ورنہ پوری دنیا امتحان ہے, اور یہ زندگی امتحان کے لیے ہے. جو کچھ بھی آپ کے پاس میرے پاس موجود ہے وہ امتحان کے لیے ہے. ہاں یہ دو بڑے بڑے سمبلز ہیں دنیاوی محبتوں کے, مال اور اولاد. کئی مرتبہ بندہ اللہ کا حق اس میں بھی کمی کوتاہی کرتا ہے, کئی مرتبہ بندہ رسول اللہ علیہ السلام اور امتی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا. کیوں؟ مال کی محبت میں ڈوب جانے کی وجہ سے, اولاد کی محبت میں ڈوب جانے کی وجہ سے. پھر وہ حلال حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. حدیث مبارک بخاری شریف میں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. ارے بندہ بننا تھا اللہ کا, نہ مال کی محبت کا بت بنا کر اس کی ہوس اور محبت میں اتنا ڈوبا, حلال حرام کی تمیز اسے ختم کر دی, تو یہ مال اب اس کا معبود بن گیا. اللہ اکبر. بت پرستی تو ایک شرک ہے ہی ہے, ارے مال پرستی بھی شرک ہے. مال کا بت بنا کر حلال حرام کی تمیز کو فراموش کر دینا, اللہ کے احکامات کو پامال کر دینا, پیغمبر کی سیٹ کردہ باؤنڈری کو پامال کر دینا, یہ بھی ایک شرکیہ طرز عمل ہے. حضور فرما رہے ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. اور یہ مال کتنا ہی بنا لو, جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کیا لے جاؤ گے تم اپنے ساتھ؟ اس مال کی محبت یہ رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی امانت کی پاسداری میں. بندوں کی امانتوں کی پاسداری میں چوکنا رہو. اولاد, ہاں یہ اولاد اگر تم حلال طریقے پر اس کی کفالت کرو, جائز انداز سے اس کی خواہشات کو پورا کرو, اس پرورش کرنے پر تمہیں ثواب بھی ملے گا. اس کی تربیت اچھی کر دو, اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لو, یہ تمہاری لائف ٹائم کی آخرت تک کے لیے انویسٹمنٹ کا باعث ہو جائے گی اولاد. اور نیک اولاد صدقہ جاریہ حدیث مبارک. البتہ اسی اولاد کی محبت میں ایسے ڈوبو, اس اولاد کی دنیا کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں حلال حرام کی تمیز کو تم فراموش کر دو, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دو, تو یہی اولاد کل وبال جان بن جائے گی. تو یہ دو بڑے سمبلز ہیں دنیاوی محبتوں کے, مال اور اولاد. ان کا ذکر کر کے دنیا کی محبت میں جو ڈوب جانے والا فتنے کا پہلو ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے. اس میں ڈوب کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرنا, آپس کے معاملات میں خیانت کا معاملہ نہ کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. بخاری شریف کی حدیث, یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. ذرا یہ جو مال کی محبت یہ دل سے کم کیسے کی جاتی ہے, اولاد کی تربیت کیسی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب ہے, اور وہ کیسے والدین ہوتے ہیں کہ جو اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما پڑھتے ہیں, اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. کن والدین کے لیے ان کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوتی ہے, اور پھر وہ متقیوں کے امام وہ کیسے بنتے ہیں؟ بہت سارے سوالات اس ایک سوال میں ہیں. جیسا آپ نے حدیث مبارک کا ذکر فرمایا کہ ہر امت کا کوئی فتنہ, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اب اس مال کے بارے میں بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہو؟ مال ایک ضرورت ہے, تبھی تو شریعت نے زکوٰۃ کے احکامات دیے, وراثت کے احکامات دیے, صدقہ اور احکامات عطا فرمائے. اگر وہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کے تحت میں مال کماتا ہوں, ثواب ملے گا. رزق حلال کمانا بھی ایک فریضہ ہے, جو ثواب ملے گا. اولاد کو کھلانا, بیوی کو کھلانا, ماں باپ کو کھلانا حدیث مبارک کا حاصل صدقہ ثواب ملے گا. اور یہی مال اگر حرام سے کمایا جائے تو وبال جانے جہنم کے انگارے بن جائے گا وہ میرے لیے. تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری رکھتے ہوئے انہوں نے جو میرے لیے احکامات کی باؤنڈری سیٹ کر دی, حلال کما سکتا ہوں کما لوں, حرام نہیں کما سکتا, جائز ضروریات پر خرچ کروں, ثواب ملے گا اس کا. بیوی کی کفالت, اولاد کی کفالت, ماں باپ کی کفالت اینڈ سو آن. اور حرام میں منہ ڈالوں گا تو یہ مجھے جہنم کے انگارے بتا دیے گئے ہیں. اگر ان ہدایات کا لحاظ رکھ کر چلتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور پھر وہ جو ایک بحث ایک اور پروگرام میں ہم نے کی تھی رزق کے تعلق سے, یہ میں اطمینان رکھوں کہ میرے رب نے ذمہ لے رکھا ہے رزق عطا کرنے کا, تو مجھے حرام میں منہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رزق یعنی معاش کی محنت مجھے ضرور کرنی ہے, مگر مجھ پر دین کے تقاضے اور بھی ان کو فراموش کر کے نہ کروں.
یہ رویہ مجھے متوازن اور باوقار زندگی گزارنے کے رویے پر لے آئے گا انشاءاللہ۔ وہ کون سے ماں باپ ہوا کرتے ہیں کہ جن کے لیے اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے؟ وہ ماں باپ کی جو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں، جیسے ہم نے ابتدا میں بات کی کہ میرا جسم بھی امانت ہے، میری روح بھی امانت ہے، میرا مال بھی امانت ہے، میری اولاد بھی امانت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ وفاداری، اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا صلی یہ بھی اللہ ہے علیہ وسلم۔ کہ اولاد کو اس انداز سے میں دیکھوں اور اس انداز سے میں اولاد سے محبت بھی کروں۔ اللہ کے رسول نے محبت کرنا سکھایا اولاد سے، سبحان اللہ، اور اس انداز سے اس کی میں تربیت کروں جیسا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، ایک بندے کی حیثیت میں اور ایک امتی کی حیثیت میں۔ یہ نگاہ کا کلیئر ہو جائے، اور یہ بات کہ میری ریئل انویسٹمنٹ، لائف ٹائم انویسٹمنٹ میری نیک اولاد ہے۔ اگر اس نہج پر میں رویہ اختیار کر کے چلوں گا تو میں پہلے خود انیسا باعمل بنوں گا۔ میں اولاد سے تقاضا کروں، اچھا نہیں لگتا میرا عمل ثبوت پیش کرے میری اولاد کے سامنے کہ میرے باپ نے جو پرائرٹی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم پہلے، باقی چیزیں بعد میں، اللہ کے رسول کی تعلیم پہلے، باقی چیزیں بعد میں۔ تو ماں باپ اگر خود باعمل بنے انشاءاللہ تو وہ آٹومیٹکلی اولاد کی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ بنیں گے۔ ہاں، پھر ساتھ ساتھ اللہ سے تنہائی میں دعائیں بھی کرنا، ربنا حب لنا، اور ان کو اچھا ماحول پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ اولاد کو سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بنائیں، مگر مسلمان تو بنا لیں، عبادت گزار بندہ بندی تو بنائیں، ایک سچا امتی بنانے کی کوشش تو کریں۔ پھر سائنس کے میدان میں ڈال دیں، کامرس کے میدان میں ڈال دیں، آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ڈال دیں، دنیا میں کہیں ڈال دیں، وہ نمائندہ بنے گا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ یہ ماں باپ انشاءاللہ تعالی وہ اولاد انشاءاللہ تعالی پروڈیوس کر سکیں گے اور تیار کر سکیں گے جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز کو قرار دیا؟ نماز کو، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک حضور کی وہ نماز ہے۔ تو گویا اگر اولاد کو دیکھ کر یہ اطمینان ہے کہ اللہ کی بندگی پر ہے، اولاد کو دیکھ کر یہ اطمینان ہے کہ محمد رسول اللہ کی امتی بننے جا رہے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا مطلب؟ بہترین کپڑا پہنا دیا، بہترین زیور دے دیا، ٹھیک ہے، جائز حد تک کریں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ، یہ اللہ کی بندی بن رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے لیے میرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہے کہ نہیں؟ میری حیا کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہے کہ نہیں؟ میری دینی ذمہ داری کو ادا کرنے میں سپورٹو بن رہی ہے کہ نہیں؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے واقعتاً۔ اور جب یہ ہوگا تو یہ گھرانہ خدا کی قسم جنتی گھرانہ ہوگا۔ ادھر تھوڑی زندگی کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے اللہ نے اس کو جمع کر دیا، کل جنت میں اللہ ہمیشہ کے لیے جمع کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے جنتی گھرانہ کیسا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ جو ایمان لائے، یہ سورہ طور کی آیت 21، بڑا پیارا مقام، جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کے ایمان میں پیروی کی، صرف پروفیشن کیریئر میں نہیں، ایمان میں ان کے ساتھ پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ کوئی جنت میں درجات تو بہت ہے نا، نیچے والوں کو اللہ ایلیویٹ کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا، اوپر سے کسی کو نیچے لے کر نہیں جائے گا، اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالتفصیل آپ نے ایک موضوع کو واضح کر دیا۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت ہم بہت سارے موضوعات شیخ صاحب سے مزید اس پر بات کروائیں گے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ قصص میں کس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ فرسٹ آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سیکنڈ آپشن حضرت یوسف علیہ السلام نے، تھرڈ آپشن حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں اختر مسعود صاحب USA سے۔ اختر مسعود صاحب امریکہ سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں ہم۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔
پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص سستی اور کاہلی کرتا ہے وہ حقوق کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص سستی اور کاہلی کرتا ہے وہ حقوق کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار